بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن يتولهم منکم فإنه منهم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من تشبہ بقوم فهو منهم۔ سامعین کرام، آیت کریمہ جو آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی ہے، اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ اے ایمان والو، یہود و نصارہ کے ساتھ دوستی نہ کرو۔ وہ ایک دوسرے کے تو دوست ہو سکتے ہیں، پھر فرمایا کہ جو ان سے دوستی کرے گا فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، گویا وہ انہی میں سے ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت یوں فرمائی کہ من تشبہ بقوم فهو منهم، جو دنیا میں جس قوم کے ساتھ مشابہت اختیار کرے گا، ان جیسے افعال، ان جیسی شکل و صورت، ان جیسا لباس اپنائے گا، قیامت میں انہی کے ساتھ وہ اٹھے گا، گویا وہ انہی میں سے ایک ہے۔ 25 دسمبر کو عیسائی دنیا کرسمس مناتی ہے، اور یہ دراصل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت مناتی ہے، اور ان کی ولادت کے حوالے سے سب اہل علم جانتے ہیں کہ ان کا عقیدہ یہ بھی ہے کہ حضرت عیسیٰ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہودیوں نے کہا کہ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، اور نصارہ نے، عیسائیوں نے کہا کہ مسیح حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو اس حوالے سے یوں سمجھیں کہ وہ اپنی اس عید میں یہ باور کراتے ہیں، یہ ظاہر کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ خاکم بدہن، کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ سے پیدا ہوئے ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کی اولاد ہے۔ وہ چونکہ یہ ان کی عقیدتاً ان کی عید ہے، کوئی سیاسی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ مذہبی عید ہے ان کی، جبکہ اسلام میں 2 عیدیں ہیں، عید الفطر، عید الاضحیٰ، اور ان کے ہاں یہ عید میلاد مسیح، اور دوسرا اس کا نام جو انہوں نے رکھا کرسمس، جس میں پوری عیسائی دنیا خوشی مناتی ہے اور مختلف قسم کی شکلیں بناتے، بابا سا ہوتا ہے، داڑھی سفید اور سرخ کپڑوں میں ملبوس، سرخ کوٹ پہنا ہوا ہوتا ہے، جو ان کی ترتیب ہے پوری دنیا میں۔ مسلم ممالک میں بھی ان کی عید پر خوشیاں منائی جاتی ہیں، تہوار منائے جاتے ہیں، اور بہت سے مسلمان خاص طور پر جو عیسائی ممالک میں رہتے ہیں، بیرون ممالک میں رہتے ہیں، یا ان کے ساتھ ملتے جلتے ہیں، ان کے ساتھ خوشی غمی میں شریک ہوتے ہیں، وہ ضروری طور پر ان کی اس عید میں شریک ہوتے ہیں، ان کو خوشخبری دیتے ہیں، ان کو تہنیہ بالعید جسے کہتے ہیں، عید کی خوشخبری، ان کو مبارکی دیتے ہیں۔ تو ان کی اس عید پر شریک ہونا، مبارکی دینا، باتفاق اہل علم ناجائز ہے، بلکہ حرام ہے، کیونکہ دوسرے الفاظ میں ہم ان کے ساتھ شرکت کر کے یہ بتاتے ہیں، ان کے اس عقیدے کی تائید کرتے ہیں، نعوذ باللہ، کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، کیونکہ وہ تو اسی عقیدے کے تحت یہ عید مناتے ہیں، ان کا عقیدہ ہی یہی ہے۔ اور یہ بات اللہ پر بہت بڑا بہتان ہے، اللہ پر ایک بڑا افتراء اور جھوٹ گڑنا ہے۔ قرآن کریم میں اس کی بڑی سخت ممانعت آئی ہے۔
حدیث قدسی میں بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں واضح الفاظ میں یہ بتایا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا یہ بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا جرم ہے۔ تکاد السماوات یتفطرن من فوقہن، تکاد السماوات یتفطرن وتنشق الارض وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، یعنی ان لوگوں نے اللہ کا بیٹا بنایا، اللہ کی طرف اولاد کی نسبت کی۔ یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ قریب تھا کہ آسمان پھٹ پڑتا، زمین شق ہو جاتی، چر جاتی زمین، کہ انہوں نے اللہ کے لیے اولاد ثابت کیا۔ وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، حالانکہ اللہ کا کوئی بیٹا نہیں، کوئی اولاد نہیں ہے۔ اور اسی موضوع پر ایک پوری آیت اللہ تعالیٰ نے، پوری سورت اللہ نے نازل فرمائی ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اے پیغمبر آپ کہہ دیں ان کو کہ اللہ اکیلا ہے۔ قل هو اللہ احد، اللہ اکیلے ہیں بس۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہیں۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا ہے اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوئے ہیں۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس جیسا کوئی ہے بھی نہیں، کوئی اللہ کا ہم مثل نہیں ہے، ہمسر بالکل بھی نہیں ہے۔ اور حدیث قدسی میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی بتایا ہے، فرمایا کہ شتمنی ابن آدم، مجھے ابن آدم مجھے گالی دیتا ہے، ابن آدم بس اوقات گالی دیتا ہے مجھے۔ ولم یکن لہ ذالک، اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اور وہ گالی کیا ہے؟ فرمایا کہ فقولہ اتخذ اللہ ولدا، اس کا یہ کہنا کہ اللہ نے اپنا بیٹا بنایا، یعنی اللہ سے کوئی پیدا ہوا ہے، اللہ نے کسی کو اپنے بیٹا بنایا ہے، یہ اللہ کے لیے بہت بڑی گالی، بہت بڑی گالی۔ وَأَنَا الْأَحَدُ الصَّمَدُ، میں اکیلا ہوں، بے نیاز ہوں۔ لم الد ولم اولد، نہ میں نے کسی کو جنا ہے اور نہ میں کسی سے جنا گیا ہوں۔ ولم یکن لی کفوا احد، میرا کوئی بھی ہمسر نہیں ہے۔ اسی لیے کفار کو، یہود کو، نصارہ کو ان کی عیدوں پر مبارکی دینا باتفاق علماء ناجائز ہے۔ اور علامہ ابن القیم رحمہ اللہ نے تو بڑی وضاحت کے ساتھ اس کو حرام کہا ہے۔ فرمایا وَأَمَّا تَهْنِئَتُهُ تَهْنِئَةُ بِشَعَائِرِ الْكُفْرِ الْمُخْتَصَّةِ، یعنی المختصة بہم فحرام، کافروں کے شعائر اور ان کی مذہبی خاص پہچان کو لے کر ان کو مبارکی دینا یہ حرام ہے۔ اب آپ بتائیں کہ کرسمس عیسائیوں کی خاص پہچان ہے، دینی پہچان ہے، دینی روایت ہے، دینی پروگرام ہے۔ اب آپ ہم ان کو کہیں کہ کرسمس مبارک، کرسمس مبارک، تو گویا آپ ان کے اس پروگرام میں، اس عید میں شریک ہیں۔ فرمایا یہ حرام ہے بالاتفاق، یہ بالاتفاق حرام ہے بقول علامہ ابن قیم کے۔ مثال دیتے ہیں مثل ان یہنئہم باعیادہم وصومہم، جیسے کہ ان کی عیدوں پر، ان کے روزوں پر ان کو مبارکبادی دی جائے۔ فرمایا وہو بمنزلۃ ان یہنئہ بسجودہ للصلیب، یہ ان کو صلیب کو سجدہ کرنے کی مبارکی دینے کے برابر ہے۔ یعنی آپ ان کو یوں کہیں کہ آپ اس صلیب کی عبادت کر رہے ہیں، اس کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں، یہ مبارک ہے، وہ آپ کو اسی طرح ان کی کو عید پر مبارکباد دینا، کرسمس پر مبارکباد دینا اسی طرح کا جرم ہے اور اسی طرح کا گناہ ہے۔ اسی لیے بس اوقات بعض ہمارے جاہل لوگ کہتے ہیں یار سب کرتے ہیں، ہم نے کیا تو کیا ہوا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، کثرت کو نہ دیکھو، اگر کثرت کو دیکھ کر کام کرو گے تو تم بھی گمراہ ہو جاؤ گے، کیونکہ اکثریت جو دین کی فہم نہیں رکھتے ہیں وہ غلط راستے پر چل رہے ہوتے ہیں۔ اسی لیے انسان کو اپنے دین کی پہچان، علماء کے ساتھ ربط، علماء سے پوچھ کے زندگی گزارنا یہ ضروری ہے۔
البتہ کوئی ایسا ملک جہاں مثلا عیسائی ملک ہے، وہاں پر مسلمان تھوڑی تعداد میں رہتے ہیں، اب وہاں لازمی اور ضروری قرار دیا گیا ہو کہ آپ لازماً فلاں پروگرام میں شریک ہوں گے، کرسمس کے فلاں پروگرام میں شریک ہوں گے، اور نہ ہونے پر آپ کے لیے کوئی بڑا جرمانہ ہے، بڑی تکلیف آپ کو دی جائے گی، تو بادل ناخواستہ، نہ چاہتے ہوئے، دل سے اس کو برا سمجھتے ہوئے وہاں پر حاضری دینا اور جلدی وہاں سے آنا چاہیے۔ انشاءاللہ اس صورت میں آپ گنہگار نہیں ہو، جبکہ آپ دل سے اس کو برا سمجھتے ہیں، اور خوشی کے ساتھ ان کے ساتھ جا کر شریک ہونا، یا اسی طرح جیسے محرم کے دنوں میں جلوس نکالتے ہیں شیعہ، ان کے ساتھ جا کر شریک ہونا، ان کو اس پروگرام میں ان کے ساتھ تعاون کرنا، اور اس طرح دیگر جتنے بھی بے دینی کے پروگرام ہیں اس پر کھانے وغیرہ پکتے ہیں۔ جیسے اسی عید کے موقع پر اگر عیسائی آپ کا دوست، آپ کا پڑوسی آپ کو کھانا بنا کے بیچتا ہے کرسمس کا، تو یہ کھانے جائز نہیں ہیں۔ اس لیے تمام اہل اسلام، خاص طور پر جہاں مکس رہتے ہیں، ان کی خوشنودی، ان کو خوش کرنے کے لیے ان کو کرسمس کی مبارکباد دینا، ان کے پروگرام میں شریک ہونا، ان کے یعنی اس طرح کے عید پر ان کے ساتھ شریک ہونا، یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ البتہ آپ آگے پیچھے کبھی ان کی دلجوئی کر سکتے ہیں، اس سے منع نہیں ہے، لیکن دلی محبت صرف مسلمان سے کی جا سکتی ہے، کسی کافر سے نہیں کی جا سکتی ہے، اس لیے کہ وہ آپ کو دل سے دوست نہیں سمجھتے، وہ آپ کو ہمیشہ اپنے مقصد کے لیے استعمال کریں گے، اوپر سے آپ کے ساتھ دوستی کا مظاہرہ کریں گے، اندر سے آپ کی جڑیں کاٹیں گے، جیسے کہ ہو رہا ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو بھی باخبر رہنا چاہیے، غیرت مند ہونا چاہیے، اپنے دین کی اتنی تو غیرت ہو کہ جو آپ کے دین کے مخالف ہیں ان کی محبت آپ کے دلوں میں نہ ہو، اس لیے کہ ان کی محبت کا آپ کو نہ دنیا میں فائدہ ہے نہ آخرت میں فائدہ ہے، وہ آپ کو استعمال کر کے آخر میں آپ کو ردی پہ پھینکیں گے، آپ کو کچرے پہ پھینکیں گے۔ اس لیے مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے ایمان کا، اپنے عقیدے کا تحفظ کرے، اور کسی بھی غیر مسلم کی عیدوں پر، ان کے مذہبی پروگراموں میں شریک نہ ہو، اور ان کو مبارکبادی نہ دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔